اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وحق الکبیر وحق الصغیر۔ عزیزان محترم، رسالہ حقوق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک نہایت ہی گراں قدر حدیث ہے، جسے مرحوم شیخ حر آملی نے کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس اور تیسرے باب میں قرار دیا۔ نہایت ہی گراں قدر حدیث جس میں ایسے حقوق کو بیان کیا گیا ہے جنہیں اگر انسان ادا کرے تو انسان کے ان حقوق کو ادا کرنے سے معاشرہ گل و گلزار بن جائے۔ یعنی ہر انسان جب ان حقوق کی رعایت کرے گا، ان حقوق کو ان پر عمل کرے گا، چونکہ یا تو یہ اس پر واجب ہیں یا اس پر مستحب ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی سے ہی انسان خداوند متعال کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا عرفانیات میں، اخلاقیات میں، سیر و سلوک میں یہ بحثیں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم بیان کر چکے، مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز ابواب جہاد بن نفس سے ایک حدیث کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنے اوپر عمل کریں، اپنے اوپر اس کو لاگو کریں۔ 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وجود میں نمایاں تبدیلی ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہر حدیث کو مراقبے کی تمام جو شرائط ہیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی پہلے حدیث کا مطالعہ کیا، پھر شرط قرار دی کہ میں نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے، پھر مراقبہ کیا، پھر محاسبہ کیا، اور پھر معاتبے پہ انسان اپنے لیے ایک سزا تجویز کرے۔ پھر دیکھیں کہ انسان کیسے 1 سال کے بعد جو ہے وہ ایک انسان کامل بن کر معاشرے میں ابھرے گا۔ لہٰذا نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں یہ حقوق، گو کہ یہ حقوق کامل نہیں ہیں۔ ہم نے بیان کیا اپنی گفتگو کے دوران کہ مختلف کتابوں سے ان حقوق کی تفصیل کو تلاش کرنا چاہیے، ان حقوق کی جزیات کو تلاش کرنا چاہیے، انہیں مکمل کرنا چاہیے۔ اور بعض ایسے حقوق ہیں جو بیان ہونے چاہیے تھے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں ان حقوق کو بیان نہیں کیا، تو ان حقوق کو بھی تلاش کیا جائے۔ تو اس طرح سے معاشرے کی تمام وہ افراد اور وہ تمام اکائیاں جن سے متعلق انسان کے اوپر حقوق ہیں ان کو جمعآوری کیا جائے اور باقاعدہ اسکولوں کے اور کالجز کے اور یونیورسٹیوں کے جو تعلیمی نصاب ہے ان کا حصہ قرار دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ان حقوق کی رعایت کرنا ہمارا وظیفہ ہے۔ جب تک ہم ان حقوق کی رعایت نہیں کریں گے، ہم بھی ناقص ہیں، اور جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ معاشرہ بھی کبھی تکامل یافتہ اور مدینہ فاضلہ نہیں بن سکتا۔ 2 ایسے گراں بہا حقوق جنہیں آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں، اس رسالۃ الحقوق میں 44 اور 45ویں نمبر پر یہ 2 حقوق واقع ہیں۔ ایک حق ہے بڑے انسان کا حق، جو کبیر ہے، جو آپ کا بزرگ ہے، اس کا احترام ہے، اس کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کا احترام کریں۔ ایک آپ سے چھوٹا ہے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، اس کو عزت دیں، اس کو رسپیکٹ دیں۔ نہایت ہی اہم حقوق ہے۔ یہ 2 ایسے حقوق ہیں کہ معاشرے میں سب سے زیادہ پامال شدہ حقوق اگر انہیں قرار دیا جائے تو ہم نے نادرست نہیں کہا۔ یہ وہ 2 حقوق ہیں کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ پامال کیے جاتے ہیں، اور ان حقوق کی پامالی سے معاشرہ جو ہے وہ اسلامی اقدار سے محروم ہو چکا ہے۔
لہٰذا معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرتا، بڑا چھوٹے کو وہ عزت اور وہ وقار اور وہ رسپیکٹ نہیں دیتا جو اس کا حق ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ معاشرے کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطبہ شعبانیہ میں ایک فقرہ، اس خطبے کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ یوں تو خطبہ شعبانیہ بہت ہی مشہور و معروف خطبہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جسے انہوں نے شعبان المعظم کے آخری جو ایام ہیں اس ایام میں اس خطبے کو بیان فرمایا، چونکہ یہ خطبہ در حقیقت میں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تھا۔ اسی خطبے کو اگر آپ دیکھیں تو امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 94 پر اسی خطبے میں اس فقرے کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا۔ اب یہ بڑا ایک دفعہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، ایک دفعہ رتبے کے اعتبار سے بڑا ہے، یعنی معنوی اعتبار سے بڑا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو، چاہے یہ بڑا آپ کا عمر میں آپ سے بڑا ہے، چاہے رتبے میں آپ سے بڑا ہے، سن میں آپ سے چھوٹا ہے، لیکن رتبے میں، مقام میں، پوزیشن میں یہ آپ سے بڑا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بڑے آپ کے ذوی الحقوق ہوں، یعنی آپ کا والد، آپ کا دادا، آپ کا پھپھا، آپ کا چچا، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی کا احترام کرنا ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ معاشرے میں کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو اس کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کا احترام کریں۔ اور اسی طرح وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، یعنی جہاں کہیں بھی آپ کسی چھوٹے بچے کو دیکھیں تو اس بچے سے محبت کریں، اس پر شفقت کریں، اس سے پیار کریں، اس کو ریسپیکٹ دیں۔ وہ عزت، وہ احترام، وہ رسپیکٹ جو اسلام نے اس کے لیے قرار دی ہے، اگر وہ رسپیکٹ اس کو نہیں دی جائے گی تو اپنے گویا کے بچے کا حق جو ہے وہ پامال کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر مثال تلاش کی جائے تو ایسا بڑا کہ جو معنوی اعتبار سے بڑا ہے، سن اور عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے، اور اس کے احترام کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے احترام کی مثال جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس، یہ سن کے اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے تھے، لیکن رتبے کے اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ لہٰذا کسی نے ابن عباس سے سوال کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ تو سوال ہوا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عباس بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رتبے میں عباس سے بڑے ہیں، لہٰذا عباس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول خدا کا احترام کرے۔ لہٰذا اس احترام کو منتقل کر رہا ہے عباس اپنے جواب میں، اور یہ جواب 3 الفاظ میں مختلف کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ مثلا ایک جگہ عباس سے یوں نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ اکبر منی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا أَسَنُّ مِنْهُ، لیکن عمر میں میں ان سے مسن ہوں۔ بڑے وہ ہیں لیکن سن میرا زیادہ ہے، یعنی عمر میری زیادہ ہے۔ یہ ایک جگہ پہ یوں نقل ہوا ہے ہوا اکبر، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا وُلِدتُّ قَبْلَهُ، لیکن میں ان سے پہلے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اب دیکھیں احترامانہ انداز ہے۔ یہ ایک جگہ یوں بیان ہوا ہے کہ انا اسن، میں بوڑھا ہوں، یعنی عمر کے اعتبار سے میری عمر زیادہ ہے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر، رسول خدا جو ہے وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ تو ان تینوں جو کلمات جو 3 مختلف انداز میں مختلف کتابوں میں عباس سے نقل ہوئے ہیں، یہاں در واقع اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ رسول خدا معنوی اعتبار سے عباس سے بڑے تھے،
لہٰذا اکبر کا کلمہ استعمال کیا کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، جب بڑے ہیں تو واجب الاحترام ہیں، لہٰذا اس نقطے کو طرف توجہ کی جائے کہ وہ جو بڑا ہے اس کا احترام ضروری ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ تو معنوی بزرگی اور عظمت کی طرف اشارہ تھا، لیکن اگر آ جائیں جو سنی بزرگ ہے اور عظمت ہے اس کی طرف اگر آئیں تو اسلامی تعلیمات میں نوجوانوں کے وظائف میں ایک یہ وظیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، چاہے وہ ان کے ذوی الحقوق ہیں چاہے غیر ذوی الحقوق ہیں۔ مثلا بے پناہ اس موضوع پر احادیث آپ کو مل سکتی ہیں۔ مثلا آپ یہی وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 98 صفحہ نمبر 99 یا اس کے آگے پیچھے اگر آپ ان کو تلاش کریں تو فراوان احادیث ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے ان احادیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ عز وجل اجلال الشیخ الکبیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام یہ ہے کہ بوڑھے شخص کا احترام کرو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ کی تجلیل کرنا، اللہ کا احترام کرنا، اللہ کی عظمت کو جو ہے وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہو، تو جو تم سے عمر میں بڑا ہے تم اس کا احترام کرو، تو گویا کہ تم نے اللہ کا احترام کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے افراد جو ہم سے سنی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے ہم سے بڑے ہیں، اگر ہم ان کا احترام کر لیں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام جعفر صادق یہ نقل کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کا احترام کیا ہے، ایک بوڑھے کا احترام نہیں کیا صرف، بلکہ آپ نے اس بوڑھے کے احترام کے ساتھ ساتھ اللہ کا احترام کیا ہے۔ یا اس کے علاوہ امام جعفر صادق رسول خدا سے نقل فرما رہے ہیں کہ جہاں نقل ہوتا ہے ثلاثۃ لا یجحل حقہم الا منافق معروف النفاق، 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان 3 ہستیوں کے حق کا جو احترام ہے یہ صرف وہ شخص نہیں کرے گا کہ جو نفاق میں شہرت رکھتا ہو۔ وہ شخص جو منافق ہونے میں شہرت رکھتا ہے، صرف اسی شخص سے یہ توقع ہے کہ وہ ان 3 ہستیوں کے مقام کو اور احترام کو جو ہے وہ اپنے نفاق کی وجہ سے اپنے پیروں تلے روندے گا، وگرنہ ہر شخص جو ہے وہ ان کا احترام کرے گا۔ پہلی شخصیت کون سی ہے؟ ذو شیبۃ فی الاسلام، یعنی وہ شخص جس نے اپنے بال اسلام میں سفید کر لیے ہوں، یعنی وہ شخص بوڑھا ہے، اسلام میں ہم سے سبقت لے کر آیا ہے، پہلے مسلمان ہوا ہے، اور اب اسلام میں رہتے ہوئے اس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ کنایہ ہے کہ اس کی عمر آپ سے زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کا جو شخص احترام نہیں کرے گا در واقع وہ شخص منافق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا شخص حامل القرآن، یعنی میں قرآن اٹھا کر کہیں جا رہا ہوں اور اگر کوئی شخص میرا احترام نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے نفاق کا اظہار کر دیا ہے۔ حامل القرآن ایک یہ معنی کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور میں قرآن لے کر جا رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ قرآن میرے سینے میں ہے، میں عالم قرآن ہوں اور عامل قرآن ہوں، یعنی قرآن کا علم بھی رکھتا ہوں اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہوں، تو میں بھی حامل قرآن ہوں۔ لہٰذا جو شخص معاشرے میں میرا احترام نہیں کرے گا وہ شخص حقیقت میں منافق ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے وہ شخص جو حافظ قرآن ہے وہ بھی در واقع حامل قرآن ہے، تو جو شخص کسی حافظ کا احترام نہیں کرتا وہ در واقع اپنے وجود میں پوشیدہ نفاق کو ظاہر کر رہا ہے، اور در واقع اس کا نفاق مشہور ہے، لیکن یہ اب چونکہ اس کو آپ لوگ نہیں جانتے تھے، وگرنہ تو یہ نفاق میں مشہور تھا، یہ اپنے نفاق کو اظہار کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ اور تیسرا شخص الامام العادل، جو شخص امام عادل کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، چاہے وہ مسجد کا امام ہے، چاہے وہ حکمران ہے اور امامت کے منصب پر فائز ہوا ہے، یا مسلمانوں کی قیادت اس کے ذمے ہے، یہ سب اماموں کے مصادیق بنتے ہیں، نیچے سے جائیں اور پھر امام معصوم نبی جو ان کا احترام نہیں کرتا ہے،
درواقع وہ اپنے نفاق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جو بڑوں کے احترام سے متعلق ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں من عرف فضل شیخ کبیر، جو شخص کسی بزرگ شیخ یعنی بزرگ انسان کے مقام کو جانتا ہے، فوقرہ، اور اس کے مقام کو جانتے ہوئے اس کا احترام کرتا ہے۔ کیوں؟ لسن نہیں، چونکہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں آمنہ اللہ من فزع یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن کے خوف سے، فزع سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں یہ جو ریش سفید افراد ہیں، یہ جو بوڑھے افراد ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر اس حق پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہم آج کل کے دور میں تو اپنے جو ذوی الحقوق بڑے ہیں، والد ہو گئے، دادا، چاچا، پھپھا، تایا، ہم ان کا احترام نہیں کر رہے۔ آج کل کے دور کی یہ حالت بن چکی ہے۔ لیکن وہ جو ہمارے ہمسائے کا بزرگ ہے، وہ جو سامنے دکان والا بزرگ ہے، وہ جو مسجد میں پہلے آ کر مصلی پہ بیٹھ جانے والا بزرگ ہے، وہ جو عالم دین ہے، بوڑھا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو عزیزان محترم، جب ہم ان کا احترام نہیں کرتے تو پھر کیسے خداوند متعال ہمیں قیامت کے جو جزا و فضا ہے، جو قیامت کا خوف ہے، جو قیامت کی ہولناکی ہے، کیسے خداوند متعال ہمیں وہاں سے محفوظ رکھے گا؟ ہم ان کا احترام نہیں کر رہے تو ہم کیسے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم ان کی بے احترامی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے احترامی کی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں عزیزان محترم۔ ہم لوٹتے ہیں اس 44ویں حق کی طرف جسے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں رسالۃ الحقوق میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَحَقُّ الْكَبِيرِ تَوْقِيرُهُ لِسِنِّهِ، بزرگ کا یہ حق ہے کہ اس کی عمر کی وجہ سے اس کا احترام کیا جائے۔ وَإِجْلَالُهُ لِتَقَدُّمِهِ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَكَ، اور اس کی تجلیل کی جائے، اس کو رسپیکٹ دی جائے، چونکہ وہ آپ سے پہلے مسلمان ہوا تھا اور دائرۂ اسلام میں آیا تھا۔ آپ سے 10 سال پہلے بڑا تھا، 20 سال پہلے اس دنیا میں آیا، 50 سال پہلے اس دنیا میں آیا، لیکن آپ سے بڑا ہے، پہلے مسلمان ہوا ہے، تو اسلام میں اس کو سبقت حاصل ہے، لہٰذا اس کا احترام کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، یہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر۔ پھر فرما رہے ہیں وَتَرْكُ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْخِصَامِ، جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس سے بحث نہ کریں، آپ اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس پہ شدت سے نزاع نہ ڈال کے بیٹھ جائیں وہاں پر۔ لہٰذا وَتَرْكُ مُقَابَلَتِهِ، اس سے مقابلہ نہ کریں۔ کب؟ عند الخصام، یعنی آپ کی رائے ایک تھی، اس کی رائے ایک ہے، آپ نے اپنی رائے دے دی، اس نے اپنی رائے دے دی، اس نے آپ کی رائے میں اگر مخالفت کرتے ہوئے شدت سے بھی کام لیا تو آپ چپ کر جائیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ آپ کے لیے اس کی بے احترامی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں وَتَرْكُ مُقَابَلَتِهِ، اس سے مقابلہ بالمثل کرنا، اس سے بحث و جدال کرنا، اس سے نزاع کرنا، ترک المقابلتہ، جب جھگڑا ہو جائے تو اس سے مقابلہ نہ کرنا، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی رسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہ کریں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَسْبِقَهُ إِلَىٰ طَرِيقٍ وَلَا تُقَدِّمَهُ، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جب آپ چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بزرگ ہے تو آپ اس بزرگ سے آگے نہ جائیں، ولا تتقدمہ، اس سے مقدم نہ ہوں، ولا تسبقہ، اس سے سبقت نہ لیں، الی الطریق، راستے میں، یعنی دونوں جا رہے ہیں تو اب آپ کو جلدی ہے، آپ نے اپنے آفس جانا ہے، اپنے کالج جانا ہے، اپنی یونیورسٹی جانا ہے، یہ بوڑھا آدمی ہے، اپنی جو سن کا تقاضا ہے، آرام آرام سے خرامہ خرامہ یہ چل رہا ہے، آپ کو اگر اس سے آگے جائیں اور اس سے سبقت لیں اور اس سے سبقت لینا اس کی بے احترامی شمار ہو رہا ہو معاشرے میں، تو امام فرما رہے ہیں وَلَا تَسْبِقَهُ، اس سے سبقت نہ لیں، کب؟ راستے میں۔ وَلَا تَتَقَدَّمَهُ، اس سے مقدم بھی نہ ہوں بوڑھے سے، چونکہ یہ اس کی بے احترامی ہے۔ مجھے یہاں یاد آیا کہ ہمارے
استاد نقل کر رہے تھے کہ ایک شخص کہیں جا رہا ہے، قم کی بات ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ آیت اللہ جوادی آمولی وہ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں اور ان کی گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ تو یہ شخص اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا گاڑی آہستہ کر لو۔ پوچھتا ہے کیوں بابا؟ کہا کہ وہ آیت اللہ جوادی آمولی کی گاڑی ہمارے ساتھ جا رہی ہے، آپ نے اس کی گاڑی سے آگے نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اس کا احترام ہے، وہ مرجع تقلید ہے، وہ فقیہ ہے، مفسر قرآن ہے، حامل قرآن ہے، سفید ریش ہے، آپ ان سے آگے نہیں جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے بہت جلدی ہے، میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ کہا جتنی بھی جلدی ہو، ان سے آگے نہیں جا سکتے، یہ بزرگ ہے، ان کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ حالانکہ وہ اپنی گاڑی میں ہے، میں اپنی گاڑی میں ہوں، لیکن اس قدر جو ہے وہ والد اس احترام کو برقرار رکھے ہوئے ہے کہ آیت اللہ جوادی آمولی سے سبقت نہیں لینی چاہیے۔ کیا ہم اس حق کی رعایت کرتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ کیا ہم اس حق کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، تو ہم اس سے ایسے آگے نکل جائیں اور وہ جو ہے وہ ہمیں تکتا رہ جائے اور جو ہے وہ اس کی بے احترامی ہو جائے؟ بس اوقات انسان اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ گاڑی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں بوڑھے کے اوپر، اس کا لباس گندا ہو جاتا ہے، معلوم ہے کہ وہ مسجد جائے گا، اس نے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی ہے، تو یہ اس کی بے احترامی ہے۔ تو عزیزان محترم، کس قدر امام زین العابدین علیہ السلام باریک اور ظریف نکات کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا تَسْتَجْهِلْهُ، امام فرما رہے ہیں کہ تم اس کی طرف جہالت کی نسبت نہ دو، تم یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا جو ہے یہ جاہل ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ آج کل کے معاشرے کا، اس کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ہے، اس کو انٹرنیٹ کا پتہ نہیں ہے، اس کو کیا پتہ فیس بک کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتہ کہ یہ ٹویٹر کیا ہوتا ہے، یہ فلاں فلاں کیا سافٹ ویئر ہوتے ہیں، اس کو کیا پتہ، یہ بوڑھا ہے، اس کو کیا پتہ ان چیزوں کا۔ نہیں عزیزان محترم، اس کی طرف جہالت کی نسبت مت دو، نہ کہو کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو آلات اور ابزار ہیں یہ اس کے دور میں نہیں تھے، آج کل کے دور میں ہے۔ اس کے دور میں جو چیزیں ماڈرن آلات و ابزار شمار کیے جاتے تھے، اگر وہ ان کو گننا شروع کر دے تو آپ ان کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، کیوں؟ چونکہ وہ آپ کے زمانے میں اب فرسودہ ہو چکے ہیں۔ آپ ان آلات کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ انہیں نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے، چونکہ آپ کا دور اور ہے، ان کا دور اور ہے۔ لہٰذا ان کو جہالت کی نسبت نہ دیں کہ انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن جَاهِلَ عَلَيْكَ احْتَمَلْتَهُ وَأَكْرَمْتَهُ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ جاہلانہ رویہ اپناتا ہے، وہ بزرگ ہے لیکن تمہارے ساتھ جاہلانہ رویہ اپنا رہا ہے، تو فرماتے ہیں احْتَمَلْتَهُ وَأَكْرَمْتَهُ، تمہیں چاہیے کہ تم برداشت کرو اور اس کا احترام برقرار کرو۔ کیوں؟ لحق الاسلام وحرمتہ، اسلام کی احترام کی وجہ سے اور اسلام کے حق میں تقدم کی وجہ سے۔ وہ آپ سے پہلے مسلمان ہوا، سبقت اسلام میں اسے حق تقدم حاصل ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا احترام کریں۔ وہ محترم شمار ہو رہا ہے چونکہ مسلمانی میں وہ مقدم تھا، لہٰذا اگر ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو ہم نے اس کے حق کو پامال کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں 45ویں حق کی طرف، جو درواقع بچوں کا حق ہے۔ عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات میں بچوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ابتدا ہی سے بچوں کی شخصیت پر توجہ دینا، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم پر توجہ دینا، ان کو اسلامی آداب سے مؤدب کرنا، اسلامی اخلاق سے آراستہ کرنا، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور پھر والدین کے علاوہ تمام ان افراد کی ذمہ داری ہے جو ان بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور ان کی شخصیت پر، توجہ پر، کرامت پر، احترام پر بہت توجہ دی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بچوں سے مزدوری کروائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں بعض مقامات پر بچوں کے ساتھ جنسی جو ہے وہ اذیت پہنچائی جاتی ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ وہ فرد جو قرآن پڑھا رہا ہے وہ بچوں کے ساتھ بس اوقات جنسی تجاوز کر لیتا ہے،
وہ جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے یا اسکول میں تعلیم دے رہا ہے، وہ بچوں کو ایسے مارتا ہے جیسے کوئی جانوروں کو بھی نہیں مارتا، اور مار مار کے ان کی کھال ادھیڑ دیتا ہے۔ یہ ایسے معاشرے میں واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ نہ تو ایسا قاری قرآن جو ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھانے کا حق رکھتا ہے، اور نہ ہی بچوں کو کسی ایسے مربی اور معلم کے سپرد کرنا چاہیے جو بچوں کو جنسی اذیت پہنچائے یا بچوں کو چھڑی سے مارے۔ حتیٰ کوئی اپنی زبان سے بھی اگر بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے اور بچوں کو گالی دیتا ہے یا بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ایسے مربی کے پاس بچوں کو ہرگز نہیں بھیجنا چاہیے، جتنی بھی مشکل ہو جائے۔ ایسا بچہ قرآن سے جاہل اچھا ہے، مگر اس بد اخلاق قاری کے پاس اس کو بھیجنا جائز ہی نہیں ہے اصلاً۔ اس بد اخلاق ٹیچر کے پاس اسے اسکول بھیجنا یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے ایسے استاد کے سپرد اپنے بچوں کو کرنا۔ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بچوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور ان کی اچھی تربیت کی ترغیب دلایا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ ان بچوں کی اگر تم نے اچھی تربیت کی تب اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اگر تم نے ان بچوں کی تربیت اچھی طرح سے نہیں کی تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ رسول خدا کی عملی زندگی میں ہم مشاہدہ کریں کہ کیسے حسنین شریفین کے ساتھ ان کی برخورد ہوا کرتی تھی، کیسے برتاؤ ہوا کرتا تھا، کیسے رفتار ہوا کرتی تھی۔ یا اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے بچے تھے وہاں پر رسول خدا جب بھی کہیں سفر پر جاتے تو بچے اداس ہو جاتے، اور جب تشریف لاتے تو بچے آگے بڑھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نوازش کرتے۔ حضرات حسنین شریفین کے لیے باقاعدہ خود سوار بن جاتے تاکہ وہ ان کی پیٹھ پر سوار ہوں، اور باقی اصحاب سے بھی کہتے کہ تم بھی اسی طرح سے بچوں کو سواری دیا کرو، اور بچوں کے ساتھ اسی طرح سے کھیلا کرو، اسی طرح سے ان کے ساتھ پیار کیا کرو، ان کو اسی طرح سے رسپیکٹ دو، اور پھر اسی پیار میں اسی کھیل میں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم انہیں اسلامی آداب سے، اسلامی تعلیمات سے، معارف الہی سے روشناس کرواؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں بچوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپنایا جاتا تو عزیزان محترم بچوں کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین 45واں حق بیان کر رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وَحَقُّ الصَّغِيرِ رَحْمَتُهُ مِن نَوَعَ تَعْلِيمَهُ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑے انسان کے اوپر اس بچے کا یہ حق ہے کہ جب تو اسے تعلیم دے رہا ہے تو ایک نہایتی شفیق، نہایتی مہربان اور نہایتی رحم دل انسان کی حیثیت سے تو اس کو تعلیم دے۔ وَالْعَفْوَ عَنْهُ، اگر وہ سبق یاد کر کے نہیں آیا تو اس کو معاف کر دے، اگر اس بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ وَالسَّتْرَ عَلَيْهِ، اور اگر اس بچے میں کوئی عیب پایا جاتا ہے تو تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو اس عیب کو چھپا، لوگوں کے سامنے اس عیب کو عیاں نہ کر، اس بچے کی انسلٹ نہ کر، اس کی آبرو ریزی نہ کر۔ وَالرِّفْقُ بِهِ، اور امام فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے رویے کو، اپنی رفتار کو ملائم کر، نرم کر۔ پھر فرما رہے ہیں وَالْمَعُونَةَ لَهُ، اور اگر وہ بچہ کسی مشکل میں آ جاتا ہے تو تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو ایک بڑا ہے، بزرگ ہے، تو اس کی مدد کر، اس کے ساتھ تعاون کر اور اسے اس مشکل سے باہر نکال۔ تو عزیزان محترم اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو پیار میں دینی تعلیم دینا، معاشرتی تعلیم دینا، آداب اسلامی سے ان کو آگاہ کرنا، اور انہیں اس بات کی طرف متوجہ کروانا کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر ان کے ساتھ کسی نے کوئی جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے یا بد تہذیبی کی ہے یا ان کو مارا ہے یا ان کو پیٹا ہے یا گالی دی ہے تو بچے فوراً اپنے والدین سے آ کر شکایت کریں۔ ان کو یہ سکھانا چاہیے تاکہ والدین پھر اپنے وظیفے کو ادا کرتے ہوئے ایسے بد اخلاق انسان کے پاس اپنے بچے کو جانے سے روکیں۔ لیکن
اس میں بچوں کو تربیت کرتے وقت نہایت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں بچے کو آپ اتنا پیار کر کے اس کو بدتمیز تو نہیں بنا رہے۔ بس اوقات بعض لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کے آگے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہے، مسئلہ نہیں۔ عزیزان محترم، تربیت کرنا احسن انداز میں معارف اسلامی اور اخلاق اسلامی کے مطابق ان کی تربیت کرنا۔ اگر بچہ گالی دے رہا ہے تو اس کو منع کریں، بد تہذیبی یا بد اخلاقی کر رہا ہے تو اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، اور اگر پیار محبت سے نہیں سمجھتا تو اس سے ناراض ہوں، اس کے اوپر جو آپ کے احسانات ہیں، جو نعمات ہیں، ان کو منقطع کر دیں، کہیں آج آپ کو میں گاڑی سے نہیں کھیلنے دوں گا اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسے پیار سے، ملائم انداز سے، شفقت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے۔ لہٰذا یہ رویہ ہمارا صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاشرے میں موجود جو بزرگان ہیں ان کے ساتھ اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ اسلامی آداب کے مطابق ان حقوق کی رعایت کرنا یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔